جائے کہ وہ وقت کو ناپنے کا پیمانہ ہی بن جائے۔ آج ہم عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اس ایک واقعے نے نہ صرف تاریخ کا رخ موڑا بلکہ ایک نئے کیلنڈر کی بنیاد بھی رکھی۔ تاریخ کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ یہ سوال بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب دراصل یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی تہذیب کس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس سوال کا جواب کیسے تلاش کیا گیا۔ تو آج ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم وقت کے مسئلے سے بات شروع کریں گے، پھر ہاتھی کے سال کی مشہور کہانی سنیں گے، ایک ایسی پیدائش کا ذکر کریں گے جس نے دنیا بدل دی اور اس سے جڑے معجزات کو جانیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اسلامی کیلنڈر آخر بنا کیسے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بنیادی مسئلے کو سمجھتے ہیں، وقت کا مسئلہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی کیلنڈر ہی نہ ہو تو ہم اہم واقعات کو یاد کیسے رکھیں گے؟ 7ویں صدی کے عرب میں چاند کے حساب سے مہینے تو تھے، لیکن سالوں کو کوئی نمبر نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگ وقت کو بڑے واقعات سے پہچانتے تھے، جیسے کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہو یا کوئی اہم شخصیت پیدا ہوئی ہو۔ پھر جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا چیلنج آیا۔ حکومت چلانے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے اور سرکاری کاموں کے لیے ایک باقاعدہ کیلنڈر کی شدید ضرورت تھی۔ تو وہ کون سا ایسا واقعہ تھا جسے سب لوگ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر یاد رکھتے تھے؟ جی ہاں، وہ تھا ہاتھی کا سال۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے لوگ کیلنڈر کی جگہ استعمال کرتے تھے۔ عربی زبان میں اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ یہ نام ہی ایک ایسے واقعے کی یاد دلاتا ہے جس نے اس وقت پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس سال یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر مکہ پر چڑھ دوڑا۔ اس کا مقصد مقدس کعبہ کو تباہ کرنا، جو عربوں کے اتحاد اور ایمان کا مرکز تھا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ پہلے تو ابرہہ کی وشال فوج مکہ کی طرف بڑھتی ہے، پھر عین حملے سے پہلے فوج کا سب سے بڑا ہاتھی کعبہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے سے انکار کر دیتا ہے، اور پھر آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ نمودار ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اس پوری فوج کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور اس عظیم معجزے کے فوراً بعد ایک ایسی ہستی کی پیدائش ہوئی جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق مکہ کے اس معجزاتی دفاع کے صرف 45 دن بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش اسی عام الفیل میں ہوئی، لیکن ابتدائی زندگی آسان نہیں تھی۔ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا، والدہ 6 سال کی عمر میں، اور پھر دادا 8 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس پیدائش کے وقت صرف مکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں حیران کن واقعات رونما ہوئے۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا اعلان تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایران کی 1000 سال سے جلنے والی مقدس آگ خود بخود بجھ گئی، کسریٰ کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، دنیا بھر کے مندروں میں بت اوندھے منہ گر گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، اور شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مکہ سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ شام کے محلات تک نظر آنے لگے۔ یہ ایک نئی صبح کی نشانی تھی۔ تو اب واپس اسی سوال پر آتے ہیں کہ کیلنڈر کیسے بنا اور وقت کا یہ مسئلہ آخر حل کیسے ہوا۔ یہاں ایک بہت منطقی سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ اگر یہ پیدائش اتنی اہم تھی تو پھر اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہاتھی کے سال کو ہی کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ اس پر بہت بحث ہوئی، کئی تجاویز سامنے آئیں۔ ایک تجویز تھی کہ پیدائش کے سال سے آغاز کیا جائے، لیکن یہ عیسائی کیلنڈر سے بہت ملتا جلتا تھا۔ پہلی وحی کا سال مشکلات اور آزمائشوں کی یاد دلاتا تھا، اور وفات کا سال تو ظاہر ہے بہت بڑے غم کا سال تھا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی تجویز مناسب نہیں لگی۔ اور آخر کار سب کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، ہجرت صرف مکہ سے مدینہ کا ایک سفر نہیں تھا، نہیں، یہ ایک نئی ریاست، ایک نئے معاشرے اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد تھی۔ یہ ایک انقلاب کا نقطۂ آغاز تھا۔ ہجرت کو اسی لیے چنا گیا کیونکہ یہ ایک نئی مثبت شروعات کی علامت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت ایک جگہ منظم ہوئی اور اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔
اچھا، ایک اور دلچسپ بات، پہلا مہینہ محرم کا کیوں چنا گیا؟ اس لیے کیونکہ ہجرت کا ارادہ اسی مہینے میں کیا گیا تھا، بھلے ہی اصل سفر بعد میں شروع ہوا۔ تو اس طرح ہاتھی کا سال پیغمبر اسلام کی پیدائش کے لیے ایک تاریخی حوالہ بن کر رہ گیا، لیکن ہجرت پوری امت کے نئے دور کے آغاز کی علامت بن گئی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی بھی قوم کا کیلنڈر یہ بتاتا ہے کہ وہ کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، تو ہمارا کیلنڈر ہمارے بارے میں کیا بتاتا ہے؟